Allahu Akbar, Allahu Akbar. پاکستان کا ثقافتی مرکز لاہور، ایک نئی صبح کا آغاز اور ایک نئی سوچ کی پیدائش، ایک ماں کی ناقابل برداشت تکلیف اور ایک بیٹے کی بے بسی ایک خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی تکلیف دیکھی اور جو بے بسی تھی اور فیلنگ آف ہیلپلیسنس، اور ویسی میں نے تکلیف دیکھی نہیں اور میں نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ شروع میں تو کچھ لوگوں کو یہ ایک ناممکن مقصد لگ رہا تھا، لیکن وہیں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں لفظ ناممکن کا وجود ہی نہ تھا۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کا قیام ایک احمقانہ خیال لگ رہا تھا۔ 1 کروڑ بینک میں تھا اور 70 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کیا، اور ہر مہینے کرائسس آ جاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے پیسے ختم ہو جاتے تھے، کنسٹرکشن کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اور 3.25 سال میں ہاسپٹل بنا۔ ایک دن ہاسپٹل پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکا۔ لیکن پاکستانی عوام کا جذبہ اور جنون شاید ہی کبھی اتنے عروج پر پہنچا ہوگا۔ اسی جنون اور فراخ دلی کی وجہ سے آخر کار 29 اکتوبر 1994 کو شوکت خانم ہسپتال ایک حقیقت بن گیا۔ اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھے، اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی، آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہاسپٹل کے اندر۔ پاکستانی قوم کو یہ اسپتال مبارک۔ ہسپتال کا افتتاح کرتے ہوئے کینسر کی پہلی مریضہ ایک چھوٹی سی بچی سمیرا کے دل میں امید کی ایک نئی کرن پھوٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ہسپتال میں ہزاروں کینسر کے مریض زندگی کی امیدیں لے کر کہاں سے نہیں آئے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی دکھائی، جن میں کچھ لوگوں کی دعائیں اور ہمدردی آج بھی ساتھ ہیں۔ تقریباً 2 مہینے مریضوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کینسر کے علاج کے لیے، تو ہماری کوشش تھی کہ اب ہاسپٹل کو ایکسپینڈ کرنا شروع کریں۔ تو ہم جب ہم سوچ رہے تھے، جب ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آیا، ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا، اس ہاسپٹل کو اور بڑھانا تھا، تب وہ شروع میں تو ایک بڑا غصہ بھی تھا اور ایک کنفیوژن تھی کہ کون ایک ہاسپٹل کو بم سے اڑائے گا، اور پھر مجھے اعتماد تھا اپنی قوم پہ کہ جس طرح انہوں نے ہاسپٹل بنایا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جو بھی ڈیمیج ہوا ہے
یہ جو عزم ہے اس قوم کے اندر وہ پورا کریں گے. آج شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال دنیا کے کسی جدید ترین ہسپتال سے کم نہیں. یہاں کی لیبارٹریز میں مالیکولر، سیلولر اور جینیٹک ریسرچز جاری ہیں. شوکت خانم ہسپتال کی سہولیات دیکھ کر دور دور سے مریض تو آتے ہی ہیں، مگر آج دنیا بھر سے سائنسدان اور ریسرچرز ہسپتال کے ساتھ کینسر کا علاج ڈھونڈنے میں تعاون کر رہے ہیں. پاکستان میں پہلی بار پیٹ سی ٹی سکینر ایک ایسی جدید ترین سہولت ہے جس سے ہسپتال کے ڈاکٹرز چھوٹے سے چھوٹے کینسر کی تشخیص ابتدائی مراحل میں ہی کر لیتے ہیں. شوکت خانم ہسپتال کے روشن مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہسپتال میں ویسٹ مینجمنٹ کے نظام پر نہایت سختی سے عمل کیا جاتا ہے. آج ہسپتال کے تمام شعبوں میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کے باوجود بہت سے مریض آج بھی علاج سے محروم ہیں اور آج پھر ایک مشکل صورتحال درپیش ہے. سب سے بڑا پرابلم ہاسپٹل کا یہ ہے کہ ہاسپٹل بھرا ہوا ہے، بیڈز بھرے ہوئے ہیں اور ان مریضوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے جن کا علاج ہو سکتا ہے. تو مجھے پورا اعتماد ہے کہ اپنی قوم پہ کہ جس طرح انہوں نے یہ شوکت خانم بنایا چلایا، اسی طرح جو شوکت خانم کراچی اور پشاور میں یہ لوگ ہی چلائیں گے اور یہی بنائیں گے. آج سمیرا ایک کامیابی کی مثال بن چکی ہے اور شوکت خانم ہسپتال کی طرح اپنی زندگی دوسروں کو کینسر سے بچانے میں صرف کر رہی ہے. یہاں پہ سب لوگ اتنے اچھے ہیں اور سب لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی میری اٹیچمنٹ ہے. بیسیکلی شوکت خانم لائک مائی فیملی. میں نے یہاں پہ کام کر کے یہ دیکھا ہے کہ جب میں کینسر کے مریضوں کے پاس جاتی ہوں اور میں انہیں صرف اپنا اتنا ہی بتاتی ہوں کہ میں پہلے بھی آپ کی طرح ہی مریض تھی اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تو ان کی جو یہ ہوپ اور امید ہوتی ہے وہ جو بڑھتی ہے نا، وہ ایک بڑی اچھی چیز مجھے فیل ہوتی ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئی ہے تو ہم نے بھی ٹھیک ہو جانا ہے. شوکت خانم ہسپتال عوام کا ہسپتال ہے اور یہ آپ کے تعاون اور فراخ دلی سے انشاءاللہ اپنے رستے پہ قدم با قدم بڑھتا رہے گا، کیونکہ پاکستانی قوم کا حوصلہ اور عزم ہمارے ساتھ ہے جو صرف آگے بڑھنا ہی جانتا ہے. میرا خواب یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کینسر کا مریض ہاسپٹل کے دروازے سے باہر نہ نکالا جائے، اس لیے کہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں. ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ جو بھی کینسر کا مریض ہوگا اس کا علاج یا کراچی کے شوکت خانم میں ہو رہا ہوگا، یا لاہور میں، یا اسلام آباد میں، یا پشاور میں، اور نہیں تو کوئٹہ میں.